کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے چند ایک باتیں بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے عرض کی جائیں گی، کیونکہ موجودہ دور میں والدین کو اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر ہے، مال کما لیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی نہ کوئی کام کر لیں، جی تو فکر نہیں ہے، تو ان کی تربیت دینی کی فکر نہیں ہے پھر، یعنی ہر چیز کا غم پیدا کریں گے، ہر چیز کا دکھ پیدا کریں گے والدین اپنے بچوں کے دل میں، اپنی فکر پیدا کریں گے، ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا کرو گے آپ خدمت کیسے کرو گے، کماؤ گے نہیں تو گھر کیسے چلاؤ گے، اس طرح کی باتیں تو جو ہے نا لوگ مائیں جو ہے نا بچوں کے دلوں میں ڈالتی رہتی ہیں۔ لیکن جو چیز بچوں کے اخلاق عالیہ میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ ان کے اخلاق کو عالی بناتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی کو نہیں ہماری۔ وہ اخلاق جو ہیں وہ کیسے بلند ہوتے ہیں، بندہ جو ہے نا وہ اخلاق فاضلہ کیسے بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ والدین تربیت کرتے ہیں، وہ مدارس دینیہ سے تربیت ہوتی ہے، وہ دین کی برکت سے ہی بندے کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب والدین کی ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہوگی تو پھر بچے کب سیکھیں گے؟ بچے بھی نہیں سیکھیں گے۔ والدین کی ترجیحات میں جو چیز ہے وہ بس یہی ہے کہ بس جو ان کی ترجیح ہے وہی بچوں کی ترجیح بنائیں گے، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا ہے، اور بس آنا جانا کہیں، اتنا بس، اس کے آگے جو ہے نا وہ نہیں جاتے۔ اس لیے لازم ہے والدین پر کہ اپنے بچوں کی ان کی سلیقہ شعاری کے لیے، ان کی تہذیب کے لیے، ان کی جناب صحیح طور پر ان کے اندر جو ہے نا وہ اخلاق عالیہ پیدا کرنے کے لیے اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کوفہ شہر کے اندر بہت بڑا مدرسہ تھا، آپ کا اپنا کاروبار بھی تھا، پوری مارکیٹ آپ کی تھی، وہاں پہ کپڑا آپ کا بکتا تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے آپ کے مدرسے میں، کوئی علماء ہوں گے ملنے کے لیے آئے، آپ نے اپنے بچے کو بھیجا، خادم کو بھیجا، جاؤ جا کر کے اس وقت کا جو نظام ہوگا دکانوں کا جہاں سے دودھ وغیرہ ملتا ہوگا وہاں بھیجا پیغام کہ ہمیں جو ہے نا اتنے گلاس دودھ پہنچا دیا جائے۔ وہ جا کے کیا آیا بچہ، تو جو دودھ لے کر آیا وہاں سے وہ بھی بچہ آیا، وہاں سے ایک بچہ آیا دودھ لے کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں دینے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بچے ہوں ان میں سلیقہ شعاری ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جو طبیعت میں آیا وہی کر دیا، جو کچھ ذہن میں آیا وہی، نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بچہ بھی چھوٹا سا اور دودھ لے کر کے وہ آیا، آ کر کے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کر کے سب کے سامنے گلاس رکھے، ایسے برتن رکھ دیے اور دودھ ڈال دیا سب کے سامنے، اور ایسے ادب کے ساتھ علماء کی خدمت میں دودھ پیش کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام یعقوب ہے۔ میں کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ابراہیم کے۔ میں ابراہیم کون سے؟ انہوں نے کہا جی جو فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں وہی ابراہیم۔ اور میں اچھا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے ان کے ابا جی کو۔ میں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ دودھ والی دکان ہے وہاں پہ میں کام کرتا ہوں۔ تو میں کیا دیتے ہیں تجھے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیتے ہیں مجھے بس 1 درہم دے دیتے ہیں، ہفتے بعد ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے یا 2 دے دیتے ہیں، بس اتنے میری خدمت کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ برتن جو ہے نا وہ دودھ رکھ کے جب بچہ جانے لگا تو فرمایا کہ برتن لینے بھی آپ نہیں آنے ہیں۔ جب وہ برتن لینے کے لیے آیا تو فرمایا کہ دیکھو بات سنو، کل سے جو ہے نا آپ نے میرے پاس پڑھنے آنا ہے، جتنے پیسے دکان والا آپ کو دیتے ہیں نا اس سے دگنے پیسے دوں گا آپ کو میں۔ یہ ہے تہذیب، سلیقہ شعاری، ایک ادب کے ساتھ، یعنی علماء کے سامنے کیا گلاس رکھے ہیں بچے نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس بچے کے ادب کو دیکھ کر کے اس کی پیشانی کے اندر جو علم کا نور چمک رہا تھا اسے ملاحظہ فرما لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھا لیا، پڑھنے لگے۔ ہفتے بعد جب دیے نہ پیسے تو وہ زیادہ دیے، جا کے گھر اماں کو دیے، اماں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے لایا؟ اماں استاد نے دیے ہیں۔ اب اماں کو نہیں پتہ کس استاد نے دیے ہیں، اماں جو ہے نا انہوں نے برقع پہنا، وہ سیدھی گئی جا کے دکان والے دودھ والے کے پاس، جا کے اس کا شکریہ ادا کیا
کہا کہ بڑی مہربانی جی، آپ نے خیال کیا ہے ہمارا، اور اس بار آپ نے دگنے پیسے کر دیے میرے بیٹے کے۔ اس نے کہا تیرے بیٹے کے دگنے پیسے کیسے کر دیے؟ وہ تو آ ہی نہیں رہا، ہفتہ بھر سے وہ غائب ہے، اب بھی دیکھو کہیں نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کہا وہ نظر تو نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا وہ ابو حنیفہ کے مدرسے میں بیٹھا، وہ وہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیا، وہ خاتون جو ہے وہ سیدھی آئی امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں، آ کر کے کہا کہ مہربانی کریں، میرا بیٹا جو ہے نا یہ کام کرتا ہے، تو شفقت فرمائے۔ آپ نے فرمایا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ ہم بھی دیتے رہیں گے۔ اب ہماری صاحبہ کے ذہن میں آیا وہ تو دکان والے ہیں، چلو کمائیں گے دیتے رہیں گے، یہ دینا شروع بھی کر دیے تو کب تک دیں گے یہ بیچارے مولوی، کب تک دیں گے یہ؟ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، بس ہلکی سی بات کی، پھر خاموش ہو گئے۔ مائی صاحب نے دوسرے دن پھر انہیں وہیں پہ بھیج دیا دودھ والے کے پاس۔ کچھ دن ٹھہر کے پھر آپ کے پاس امام صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچہ بھیجا، بھی جاؤ جا کے کہو کہ دودھ دے جائیں اتنے گلاس ہمیں۔ تو وہ دودھ لے کے وہی پھر آئے، وہی بچہ پھر آیا یعقوب، دودھ لے کے آتا ہے، جا کے کہ جناب پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا برتن لینے بھی آپ نہیں آنے۔ وہ جب برتن لینے کے لیے آیا تو میں کہ یار میرے پاس پڑھو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو انہوں نے اتنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی دگنے دوں گا۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ دوسرے دن پھر پڑھانا شروع کر دیا آپ نے۔ تو آ گئے پڑھنے کے لیے، درجے میں بیٹھ گئے۔ ادھر جناب ان کی اماں کو اطلاع ملی کہ بچہ تو گیا۔ پھر وہ آئی جناب، پھر امام صاحب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہنے لگی کہ مہربانی کریں آپ کب تک دیں گے اس کو؟ میرا بچہ جو ہے نا، ہم غریب لوگ ہیں، کوئی ہے نہیں کمانے والا، تو یہی ہے چلو بیچارہ چلو کچھ کماتا تھا، تو آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ آپ میری بڑی بہن ہیں، گزارش سنیں میری۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کو وہ کھانے کھلائے گا جو بادشاہوں کو بھی بڑے عرصے بعد میسر آتے ہیں، جو بادشاہوں کو بھی بڑے عرصے بعد میسر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ حضرت امام ابو یوسف، ان کی کنیت تھی ابو یوسف، نام ان کا یعقوب تھا، ابا کا نام ابراہیم تھا۔ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم آپ جو ہیں قاضی القضات بن گئے، سلطنت عباسیہ کا سب سے بڑا قاضی، سلطنت عباسیہ کا بڑا قاضی۔ حکومت پتہ کتنی تھی؟ شجاع نام کا ان کا بادشاہ تھا سلطنت عباسیہ کا۔ ایسے بادل گزرنے لگا تو اس نے بادل کو کہا، اس نے کہا تو جتنا مرضی دوڑ لے، جہاں میں تو برسے گا اس کا خراج تو میرے پاس بغداد ہی آئے گا نا۔ اندازہ لگائیں اتنی دور دراز تک حکومت تھی بنو عباس کی، سلطنت عباسیہ جو ہے اتنی پھیلی ہوئی تھی، چہار دانگ عالم۔ اللہ اکبر۔ پورا جناب یورپ جو ہے انہی کے زیر نگین تھا۔ یورپ کے حکمران جو ہیں وہ تھر تھر کانپتے تھے۔ اس وقت کے جتنے بھی حکمران تھے سارے، جتنے بھی اپنے آپ کو پاور کہنے والے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے نام سے کانپتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وہ امام قاضی القضات بن گئے، ان کے سامنے کھانا پیش ہوا۔ کھانا کیا ہے؟ اس کھانے میں جناب پستے ہیں، بادام ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ امام صاحب جو ہے نا وہ کھانے لگے تو ہارون رشید رحمہ اللہ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں نا، یہ ہمیں سال بعد یا زیادہ ہی زور لگائیں تو مہینے میں ایک بار، یا زیادہ ہی کوشش کر لیں تو ہفتے میں ایک بار میسر آتا ہے، لیکن یہ آپ کو روزانہ میسر آیا کرے گا، آپ کے دسترخوان پر روزانہ حاضر ہوا کرے گا یہ والا کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے نا، جیسے آپ نے سنا ہاتھ اس طرح کانپے، آنکھیں بہنے لگی، چمچ نیچے گر گیا، رونے لگیا۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بات تو ایسی کوئی نہیں ہوئی، ممکن ان کو کھانا اچھا نہ لگا ہو۔ ایک دم سے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی، عرض کرنے لگے ہارون رشید رحمہ اللہ، حضرت کچھ تو بیان فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، رحم اللہ علی استاذی، اللہ میرے استاد ابو حنیفہ پر رحم فرمائے۔ میرے استاد نے یہ کہا تھا، آج میری ماں زندہ ہوتی تو میری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کہ میری ماں کہتی تھی کہ جناب یہ آپ نے میرے بیٹے کو مولوی بنا دی تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ آج میری ماں ہوتی تو میری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ جو کچھ میرے استاد نے کہا تھا وہ میرے استاد کا کہا ہوا نہیں تھا، وہ رب کا میرے ساتھ وعدہ تھا، جو رب تبارک و تعالیٰ نے آج وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یہ تربیت ہے جی،
گھر سے سلیقہ شعاری ماں نے سکھائی تھی، اسی سلیقہ شعاری نے جناب اس بچے کو جناب ابو حنیفہ تک پہنچایا۔ ابو حنیفہ نے پھر اسے پورے دنیا اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس اور قاضی القضات بنا دیا۔ اندازہ لگے، بلخ شہر ہے نا، بلخ شہر، بلخ کا جو حاکم تھا وہ ایک قبیلے والے لوگوں پہ ناراض ہو گیا، ناراض ہوا تو ان پر جرمانہ عائد کر دیا، ہرجانہ، اتنا جمع کراؤ گے تو چھوٹو گے۔ اب وہ اتنا ہرجانہ ان کے ذمے لگایا کہ وہ بلخ والے لوگ اکٹھے بیٹھے مشاورت کرنے کے لیے کہ کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا جتنا ہم پہ لگایا گیا ہے یہ تو ہم 10 سال بھی کماتے رہے نا، جمع کریں تو بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انہیں کسی نے بتایا ایک خاتون ہے، کہاں پہ؟ ہرات میں، ہرات میں ایک خاتون ہے، وہ بڑی سخی عورت ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ گئے، جا کر کے انہوں نے پورا قصہ سنایا اس خاتون کو، بڑی نیک دل خاتون، بڑی سخیہ خاتون، پورا قصہ سنایا تو اس خاتون نے سنتے قصہ اندر گئی، اپنی خاص صندوق کھولی، اس نے صندوق کھولنے کے بعد ایک شال، گرم چادر وہ لے کے آئی، آ کر کے کہا کہ یہ چادر لے جاؤ اور جا کر کے بیچ دو، جتنے پیسے اس نے تم پر جرمانہ لگایا ہے نا، یہ چادر اس سے بھی زیادہ پیسوں کی ہے، یہ چادر اس سے بھی زیادہ پیسوں کی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، لے کر کے چادر پہنچے، انہوں نے پوری مارکیٹ میں دیکھا بیچیں کس کو، پھر انہوں نے کہا کہ پورے علاقے میں کوئی اہل نہیں ہے اس کو خرید سکے، کوئی بندہ پیسے نہیں دے سکتا، کیوں نہ ہم اسے بلخ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ بلخ کے بادشاہ کے پاس گئے، جا کے اسے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ چادر ہمارے پاس ہے، یہ چادر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس نے کہا یہ تو واقعی چادر جو ہے اتنی ہے کہ جتنا جو ہے نا تم پر جرمانہ عائد کیا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس سے مال نکلے گا، اتنی قیمتی چادر ہے یہ گرم چادر، شال لائے کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ خاتون نے دی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو بادشاہ جو ہے اس کا دل بھی ہل گیا، کانپ گیا، ایک خاتون ہو کہ اتنی سخاوت کر رہی ہے جو تمہیں جانتی نہیں، تم تو پھر میری حکومت میں رہتے ہو، میں تم پہ اتنا بڑا جرمانہ عائد کر رہا ہوں، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، یہ چادر بھی لے جاؤ تم رکھو۔ اب وہ امانت دار تھے، انہوں نے کہا کہ چادر تو ہمیں دی تھی اس نے اس کام کے لیے، اب کیوں نہ واپس جا کے اس کو پیش کر دیں، دوبارہ چادر دوبارہ جا کے اسے واپس کر دیں۔ اب وہ لوگ گئے چادر واپس کرنے اس مائی صاحبہ کو، جا کر کے دروازے پہ دستک دی، خاتون جو ہے وہ برقعے میں باہر آئی، پوچھا کیوں آئے ہو بھائیو؟ انہوں نے کہا چادر واپس کرنے آئے، ہمارا کام ہو گیا ہے، بادشاہ نے معاف کر دیا ہے۔ مائی صاحبہ نے پتہ کیا کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے یہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دی تھی، اب میں دوبارہ گھر میں رکھوں، مجھے رب سے حیا آتی ہے، لے جاؤ اسے تم۔ اللہ، کیا لوگ تھے یار، ہیں میں اب میں واپس گھر میں نہیں رکھوں گی، نہ لوں گی تم سے۔ انہوں نے کہا پھر اب ہم کیا کریں، بادشاہ بھی نہیں لیتا، آپ بھی نہیں لیتی، اتنی مہنگی چادر ہم رکھیں گے کہاں، ہمارے پاس کوئی جگہ ہی کون اسے رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایسے کرو پھر اس چادر کو بیچ دو، کہیں پہ مسجد بنا دو، مسجد بنا دو۔ چادر کو بیچا، ہرات کی اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد، سلطان شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری رحمہ اللہ کے نام کی مسجد اور افتتاح بھی انہوں نے کیا تھا۔ اتنی بڑی مسجد اس مائی صاحبہ کی چادر سے تعمیر ہوئی، اس مائی صاحبہ کی چادر سے تعمیر ہوئی مسجد، اتنی بڑی تعمیر ہو گئی مسجد۔ اب ضرورت پڑی خطیب کون سا لایا جائے، شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری دونوں حکمران اسلام کے بڑے بڑے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا رائے میں خطیب ہے بہت بڑا، انہوں نے کہا نام کیا ہے، تفسیر لکھی ہے قرآن کی اس بندے نے، نام کیا ہے، فخر الدین رازی نام ہے اس کا، فخر الدین رازی نام ہے اس کا۔ انہوں نے کہا چلو جی چلتے ہیں۔ اب انہیں پتا تھا کہ یہ علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے، سرکاری نوکری نہیں ڈھونڈتے ہیں جی، یہ حکمرانوں کے جناب جا کر کے وہاں نہیں بیٹھتے، یہ تو چٹائیوں میں بیٹھنے والے، قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھانے والے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ ان کو کیا لینا دینا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ مشورہ کیا تو سلطان جو ہے، سلطان اسلام شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، سلطان غیاث الدین غوری رحمہ اللہ، دونوں جب گئے نا، جا کے انہوں نے ایک ہیلا کیا امام کو لانے کا، جا کے کہا کہ حضرت ہم نے مسجد بنائی ہے، ہرات کے سارے مولوی مسئلہ کھڑا کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ کی سمت ٹھیک کو نہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے چلیں، چل کر کے آپ ہماری مسجد کا قبلہ دیکھیں، آپ جو فتویٰ دیں گے ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ کیسی بات ہے، ایک ہیلے سے لے کے جا رہے ہیں امام صاحب کو،
آئے تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام راضی رحمہ اللہ نے تیاری پکڑی، میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں، علماء سے بھی بات کرتے ہیں ہم، اگر قبلہ کی سمت ٹھیک نہ ہوئی تو قبلہ ٹھیک کر دیں گے، نہیں تو پھر ان کو سمجھائیں گے ہم۔ امام راضی رحمہ اللہ تیار ہوئے تو سلطان جو ہے نا آہستہ سے لجاجت سے کہنے لگا، حضور یہ جو آپ کے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کے سبق کا نقصان ہوگا، آپ رائے سے چلیں گے ہرات تو اتنے دن سبق ان کا ناغہ ہو جائے گا، تو کیوں نہ ان کو بھی ساتھ لے چلیں۔ امام صاحب نے، میں تمہیں پتہ ہے میرے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں معلوم، میں 10,000 ہیں، 10,000 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور 10,000 ہیں تو کیا ہوا، لے چلیں ان کو بھی ساتھ ہیں، اللہ آپ کو بھی دے گا ان کو بھی دے گا، جتنے دن آپ کا قیام ہوگا اتنے دن رہیں گے وہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جب پہنچے امام صاحب رحمہ اللہ، وہاں پہ جشن کا سما، پورے علاقے میں پتہ چل گیا کہ امام راضی رحمہ اللہ ہرات آ رہے ہیں۔ وہاں پہ غیاث الدین کی مسجد، آج بھی مسجد موجود ہے، دنیا کی عظیم مساجد میں مسجد ہے وہ، ایک مائی صاحب کی چادر سے تعمیر ہوئی، اندازہ لگا جی، بڑی مسجد، و خطیب کون مقرر ہو رہا ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ۔ مسجد شریف میں پہنچتے ہیں جناب امام راضی رحمہ اللہ، پورے ہرات میں جشن کا سما ہے، علماء خوش، صوفیاء خوش، اہل اللہ خوش، سارے بزرگ خوش۔ امام راضی رحمہ اللہ آ گئے، آپ نے دیکھا، دیکھ کے پورا معائنہ کیا، آپ نے، میں بھی کون، کس کس کو اعتراض ہے بھائی؟ سارے کہنے لگے جی جب آپ کو نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہوگا؟ وہ ایک دم سے سارے، یعنی لوگ بھی سمجھ چکے تھے کہ معاملہ اصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمہ اللہ چند دن وہاں رہے تو پھر کہنے لگے، اچھا ادھر سلطان نے پتہ کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے وہ بھی پھر حکمران تھا، جہاں دیدہ بندہ تھا، اس نے اپنے خادموں کو فرمایا، سنو امام راضی کے جو طالب علم ہیں نا ان کے کھانے پہ ذرا توجہ دو، یہ بال طالب علم جو ہے نا ان کو ذرا اچھا کھانا کھلاؤ، صبح سویرے دوپہری شام کو، دودھ دو گرم ان کو، سردی میں ابلے ہوئے انڈے کھلاؤ ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا جی، وہ پکا کر رہے ہیں انہیں بچوں کو، استاد اکیلے کیسے جائیں گے جی، ان کی رات دن خدمت کی گئی طالب علموں کی۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی چلتے ہیں۔ پھر سلطان کو فرمایا، میں ٹھیک ہے بھی، ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، لوگ سارے مطمئن ہیں، قبلہ آپ کا ٹھیک ہے، سمت ٹھیک ہے، یہاں سے تو پڑھیں نمازیں، آپ جمعہ بھی پڑھائیں، سارا کچھ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام راضی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا تو سلطان نے کہا حضور اپنے بچوں سے پوچھ لیں، اگر یہ راضی ہیں تو لے جائیں ان کو بھی، آپ بھی جائیں۔ تو بچوں کو کہا کہ استاد جی، بچوں کو کہا امام راضی رحمہ اللہ نے، ہاں جی چلیں۔ تو بچے جو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے پھر بچے ہیں، سب سے بہترین راستہ جو دل کو جاتا ہے نا وہ معدے سے ہو کے جاتا ہے یا نہیں؟ معدے سے ہو کے جو راستہ دل کو پہنچتے نا، سبحان اللہ، اس جیسا راستہ کوئی نہیں۔ تو بچے کہنے لگے استاد جی یہاں پہ رونقیں ہیں، مزے ہیں، روحانیت ہے، کیا اطمینان اور سکون ہے، تو یہاں پہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو امام راضی رحمہ اللہ جو ہے نا آخر بچوں کے ہاتھ وہ بھی مجبور ہو گئے، تو آپ نے میں ٹھیک ہے بھائی۔ امام راضی رحمہ اللہ کا آج بھی مزار اسی مسجد غیاث الدین کے اندر موجود ہے۔ اندازہ کیا لوگ تھے یار، کیا تربیت پائی تھی انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، اپنے اسلاف سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انہیں نام عطا فرمایا، اتنا انہوں نے پھر کام کیا کہ آج رہتی دنیا تک جناب، آج دیکھیں اتنے 100 سال ہو گئے، 606 ہجری میں امام راضی رحمہ اللہ کی وفات ہے جی، 606 میں امام راضی رحمہ اللہ کی وفات ہے، آج 1445 46 ہو گئے جناب۔ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اگر امام راضی رحمہ اللہ کا یہاں نام لیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے بزنس کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی تجارت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی جناب کسی اور کام کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے نام نہیں ہے، ان کا کام ہے تو حضور کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی وجہ سے، ان کا نام ہے تو ان کے اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے دفاع کرنے کی برکت سے ان کا نام ہے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ اس کام پر آمادہ کیسے ہوئے؟ یہ تربیت تھی ان کی اماں کی۔ کس کی تربیت تھی؟ اماں کی تربیت تھی۔ بھئی اماں تربیت کر دے، ابا پڑھنے پہ لگا دے، اس تربیت پہ عمل پیرا کرا دے ابا، تو بیٹا جو ہے وہ راضی بن جاتا ہے، بیٹا جو ہے پھر سلطان غیاث الدین بن جاتا ہے، بیٹا جو ہے پھر وہ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی صحیح منہج اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا